بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعد شاہ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایک بگ نیوز سنائی گئی جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کو فیٹف نے گرے لسٹ سے نکال دیا ہے، اور اس کا کریڈٹ نون لیگ لے رہی ہے، شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں، خان صاحب لے رہے ہیں، زرداری لے رہا ہے۔ بیسیکلی اس کا مستحق کون ہے، اس کے کریڈٹ کا حقدار کون ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از فیٹف۔ فیٹف ہے کیا؟ FATF اسٹینڈ فار فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ بیسیکلی یہ ایک ادارہ ہے جو 1989 میں بنایا گیا تھا، اس لیے کہ آپ کے ملک کا پیسہ باہر کے ملک میں جاتا ہے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اس پر قابو پایا جائے، اور اگر کوئی منی لانڈرنگ کرتا ہے اور اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اس چیز کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا تھا۔ اور جس طرح ٹائم گزرتا گیا، 1980 میں ٹیرر فائنانسنگ کو بھی اس میں ایڈ کر دیا گیا۔ جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ویپنز کی خرید و فروخت کے لیے انہیں پیسے دیتے ہیں، ان کو تباہی کے لیے پیسے دیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کسی دوسری کنٹری میں قتل و غارت، دہشت گردی کرنے کے لیے ان کو فنڈز دیتے ہیں۔ تو اس کی روک تھام کے لیے اور اس پر نظر رکھنے کے لیے یہ قانون پاس کروایا گیا، جس میں یورپین کنٹریز کے 7 ممالک شامل تھے، جس میں جرمنی، UK، USA امریکہ، جاپان اور فرانس، پیرس، اٹلی، جن میں یہ 7 ممالک شامل تھے، اور انہوں نے مل کے اس قانون کو پاس کیا، اور ایشیا میں بھی اسے پاس کروایا، اور ان کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی، پریزیڈنٹ سے لے کے جنرل سیکرٹری تک، اور جو اس چیز کو ابھی تک دیکھ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے پاکستان کو 2008 میں فیٹف نے گرے لسٹ میں ڈالا، اور اس کے بعد 2009 میں باہر آ گئے، 2012 میں دوبارہ گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا پاکستان کو، جب نواز شریف کی حکومت آئی، اور اس کے بعد 2018 تک نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، نون لیگ کی حکومت رہی، اور پاکستان مسلسل گرے لسٹ میں رہا۔ گرے لسٹ از اے وارننگ اینڈ بلیک لسٹ از اے ڈیڈ لائن فار یور کنٹری۔ اور سب سے زیادہ منی لانڈرنگ پوری دنیا کی ہسٹری میں پاکستان نے سب سے زیادہ کی، اور 39 ممالک ٹوٹل ہیں جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں فیٹف کی، جس میں انڈیا شامل ہے، بدقسمتی سے، جو چاہے گا کہ پاکستان کو گرے یا بلیک لسٹ میں پھینکا جائے، اور خوش قسمتی یہ کہ چائنا کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا ہوا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ اور بلیک لسٹ سے باہر نکالا جائے، یعنی کہ وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے۔ تو واضح تو آپ کو اتنے ہی الفاظوں سے میرے ہو گیا ہوگا کہ اس کا اصل حقدار کون ہے، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے۔ 2018 تک پاکستان گرے لسٹ میں رہا، اور 2018 سے 2021 تک بھی گرے لسٹ میں رہا، لیکن آپ کے ملک کی معیشت بہتر ہوتی گئی۔ کووڈ کے ان حالات میں بھی خان صاحب نے معیشت کو بڑا سٹیبل رکھا، اور اس منی لانڈرنگ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت سٹرونگ ہوتی گئی، اور پاکستان کا قومی خزانہ بڑھتا گیا، آپ کے ملک کا پیسہ سٹرونگ ہوتا گیا، آپ کے پیسے کی حالت ظاہری ہونا شروع ہو گئی، اور جس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ 2021 تک کی رپورٹ میں جو کمیٹی ہے فیٹف کی، جو صدر ہیں ڈاکٹر مارٹ، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو فیٹف نے گرے لسٹ سے نکال دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ دوبارہ کیوں اس بیان کو واپس لے کے اور یہ شائع کر دیا گیا ہے کہ جی اس کا اعلان اکتوبر میں کریں گے۔ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ ابھی واضح نہیں ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہو گیا کہ ان 3 سال کی حکومت جو خان صاحب نے کی، اس میں منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، آپ کے ملک کا پیسہ ملک میں رہا ہے، باہر نہیں گیا، جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی معیشت سٹرونگ ہوئی، اور آپ کو فیٹف نے گرے لسٹ سے نکالنے کا سوچا۔ اور ابھی انہوں نے کہا، فیٹف کے صدر نے، کہ پاکستان کی گرے لسٹ سے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اکتوبر میں دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ نون لیگ نے آج سے کچھ سال پہلے
190 ووٹ حاصل کیے اور اس قانون کے خلاف، اس آئین کے خلاف جانے کی کوشش کی اور اسے توڑنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی منی لانڈرنگ کا فیصلہ فیٹف نہ کرے، یہ ہم خود دیکھیں گے، تو جس میں یہ پراپر ناکام ہوئے۔ اور آج وہی لوگ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکال دیا۔ چلیں، وہ آپ نے خوشیاں جو آپ کی ایک دن کی رہیں وہ آپ سے انہوں نے واپس لے لیں، یہ کہہ کے کہ ہم اکتوبر میں اعلان کریں گے۔ تو یہ تو سب ظاہر ہو گیا ہے کہ 2018 سے 2021 تک کی جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں پاکستان کی معیشت بہتر ہوا ہے اور اس کو فیٹف نے گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ باقی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ واٹ از فیٹف، فیٹف ہے کیا، یہ کیا ادارہ ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائیں۔